अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टैक्स और अवाम के साथ मैं हूं अफजल यूबी। नाज़रीन, इनकम टैक्स गोशवारा जमा करवाना एक कौमी फरीज़ा है। क्या कौमी फरीज़ों को पूरा करने के लिए हुकूमती सतह पर कोई इकदाम किए जाते हैं? क्या टैक्स कलेक्टर इसको अवेयरनेस देने के लिए कोई इकदाम करते हैं या नहीं करते? और इनकम टैक्स गोशवारे को जमा करवाने के लिए कैसे इकदाम होने चाहिए? अवाम में किस तरह शऊर आगाही मुहिम को चलाया जा सकता है? इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आमर कदीर साहब। आप चेयरमैन हैं रेवेन्यू एडवाइजरी एसोसिएशन के, माहिर टैक्स अमूर हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। उनके साथ मौजूद हैं मैडम सरताशिया उमर, आप नायब सदर हैं, वो मैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। उनके साथ मौजूद हैं शफीक कमर साहब, आज तजिया कार के तौर पर हमने उनको बुलाया है, मदऊ किया है और अवाम की नुमाइंदगी करेंगे। अवाम क्या चाहती है, टैक्स निज़ाम कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए। अमर कदीर साहब, इनकम टैक्स गोशवारा पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में 1 जुलाई को अवेलेबल था और इस दफ़ा आखिरी तारीख 30 सितंबर है, लेकिन आज अभी तक कोई ऐसी अवेयरनेस, ऐसी शऊर आगाही मुहिम, वर्कशॉप, सेमिनार्स हुकूमती सतह पर या FBI की तरफ से कोई देखने में नहीं आए। आप क्या समझते हैं? देखिए, ये एक खुशाइंद मैं समझता हूँ कि बात है हमारे लिए कि हम पहले भी ये वावेला करते रहे थे कि जी मतलब रिटर्न जो है वो लास्ट डेज के अंदर भी जाके जो सा उसके अंदर अमेंडमेंट्स और बहुत सारी चीज़ें आ रही होती थी, तो उसके फ़ौरन बाद कहा जाता था कि जी इसकी लास्ट डेट ऑफ फाइलिंग आ गई है, जिसके लिए फिर लोग एक्सटेंशंस मांगते थे। एक्सटेंशंस के बाद फिर फर्दर एक्सटेंशन, और इसी तरह से ये होते होते पिछले कई सालों से ये मतलब मार्च तक भी, अभी ये लास्ट ईयर जो सा था मार्च अप्रैल तक भी गया। तो ये तो एक अगर देखा जाए हुकूमती पॉलिसी के हवाले से तो ये एक अच्छा अमल था। इन्होंने मतलब कानून के जो है मुताबिक, वो कानून तो कानून यही के कहता है। मुताबिक उसको होना चाहिए था, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन जहाँ तक बात है कि पब्लिक अवेयरनेस की या टैक्स पेयर्स के अवेयरनेस की, तो देखिए पहली बात तो ये है कि जो लोग टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं उनको किसी जगह पर ये सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। जो टैक्स पेयर्स ऑलरेडी हैं, जो नया टैक्स पेयर है उसको ज़रा थोड़ा सा हमें जो है ना वो स्ट्रीम लाइन में लाने के लिए उसको थोड़ा सा हमें अवेयरनेस देनी पड़ेगी या उसका वो करना पड़ेगा। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या इस साल भी बाकी सालों की तरह इसमें लूप होल्स या फ्लास तो नहीं है गोशवारे में? जो रिटर्न फाइल करने के लिए अवेलेबल है, क्या उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी तो नहीं रह गई? जब आपकी डेफिशिएंसी नहीं होगी इन ऑल रिस्पेक्ट, देन हम किसी को हम कहेंगे कि जी आप आएँ, आके मसलन लाइक अगर मैं ये कहता हूँ कि मेरे पास मोबाइल है, इसके अंदर ये फीचर्स हैं, आप ये आके बाई करें, तो फिर ही जब ये मुकम्मल होगा तो करेंगे ना। अभी जो हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें अभी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मसलन अभी वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है वो पिछले जो जिनके जो एसेट्स थे वो कैरी ऑन नहीं हो रहे, उसको कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए, ऑटो होना चाहिए। पिछले सालों में ये हो रहा था। अब अगर इस तरह की सिचुएशन में जब हम ये कहें कि हमारे पास 1 जुलाई के अंदर जो रिटर्न अवेलेबल है लेकिन वो डेफिशिएंसी से फुल है या उसके अंदर कोई लूप होल है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि रेडी टू सबमिट है। कानून हमें पेचीदगियां इसको दूर हमें होनी इसको चाहिए। हमें इसको सबसे पहले तो हमें इसकी जो लूप होल्स या फ्लास ये जो कुछ भी है ये सारा कुछ करना चाहिए। दूसरी बात आपने की है कि क्या हुकूमत ने जो सेमिनार्स या कुछ इस तरह से ये सारी चीज़ें की हैं या नहीं की हैं। अभी तक ऐसा कुछ गवर्नमेंट की तरफ से नहीं हुआ। होता क्या है, अनफॉर्चुनेटली होता ये है कि जब भी रिटर्न की लास्ट डेट होती है रिटर्न फाइल करने की, तो उससे 2 दिन पहले इश्तिहार आ जाता है। तशहीर की जाती है अखबारों के ज़रिए या मीडिया के ज़रिए या अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए कि जी आज लास्ट डेट है, लास्ट डेट है, लास्ट डेट है। मैं कहता हूँ ये जो एक्सरसाइज पहले शुरू हो जाए। अगर यही सारी बात जो है वो अगर कर दी जाए, पहले ही कर दी जाए। अच्छा, अब इसमें जो ये पब्लिकली जो मैसेज दिया जाता है ना, इसमें एक तो अखबार के ज़रिए दिया जाता है या दूसरा मीडिया के ज़रिए दिया जाता है, तो ये ऐसी पब्लिक को दिया जाता है जो कि रिटर्न फाइल 90% लोग नहीं कर रहे होते, जिनका उनके साथ कोई वास्ता नहीं होता। सही है, ठीक है। हुकूमत को क्या करना चाहिए, ये मैंने पहले भी ये कहा था, जैसे अभी मैडम हमारी है उसकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की रहनुमाई कर रही हैं, उसको वो रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इसमें ये होता है कि आप इनके फोरम के ऊपर सेमिनार्स, बार एसोसिएशंस के ऊपर, बार एसोसिएशंस के लेवल के ऊपर सेमिनार्स, या उनकी तरफ से अगर कोई रिटर्न फाइलिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम है या कोई इशू है तो वहाँ पे अपना बंदा बिठा के उनको रिटर्न फाइल करके बताएं, या अभी से इनका बंदा अवेलेबल हो वहाँ पर कि आए जी हम आपकी रिटर्न फाइल करते हैं।
اس طرح کا کوئی اسٹیپ گورنمنٹ نہیں لیتی. عامر صاحب، یہ جو انکم ٹیکس گوشوارہ ہے قومی فریضہ، اس کے دائرہ کار میں کون کون سے لوگ آتے ہیں جن کو گوشوارہ لازمی جمع کروانا چاہیے؟ دیکھیں گوشوارہ جو ہے نا جمع کروانے کے 114 سیکشن بڑا کلیئر ہے. جی جی. اس کے اندر جو ہے کہ آپ نے کون کون سے لوگ اس کے اندر تقریباً ہر وہ بندہ جس کی ٹیکسیبل انکم، مطلب ٹیکسیبل انکم کے اندر کون کون لوگ ساڑھے، ابھی گورنمنٹ نے جو ایک لمٹ تھریشولڈ رکھا ہوا ہے کہ جی آپ کی 4 لاکھ سے اوپر انکم ہوگی تو آپ کو جو ہے نا ریٹرن فائل کرنا ضروری ہے. جس کے پاس گاڑی ہے، جس کے پاس این ٹی این ہولڈر ہے، یہ مطلب یہ ساری کی ساری چیزیں جو مطلب گاڑی کا ہے، جس کے پاس اتنے گز کا پلاٹ ہے، یہ ساری چیزیں جن لوگوں کے پاس ہیں وہ سارے کے سارے گوشوارہ جمع کرانے کے پابند ہیں. کمپنیز ہیں، اے او پیز ہیں، مطلب یہ اس کی جو سی ہے یہ تو ہے وہ لوگ جنہوں نے ریٹرن فائل کرنی ہے. لیکن جن لوگوں کا تھریشولڈ نہیں ہے، جو 4 لاکھ سے اوپر جن کی انکم نہیں ہے، ان لوگوں کے بھی ٹیکسز کٹ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سپوز میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندے نے سیلری انکم ہے اس کی، سپوز اب 50,000 جس کا 6 لاکھ کا یا تھریشولڈ ہے، یا 4 لاکھ کا تھریشولڈ ہے جس کا، اس کی جب تک وہ 6 لاکھ یا 4 لاکھ کو ٹچ نہیں کرے گا تب تک اس کے اوپر ریٹرن فائل کرنا واجب نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ہوتا کیا ہے، اب میرے اوپر واجب تو نہیں ہے لیکن میری ٹیکس ڈیڈکشن ہو رہی ہے. میں نے 2 ماہ کی سروسز دی ہیں، میرے اوپر میرا ایک مثال ہے، میری 2 لاکھ روپے کا ساتھ ایگریمنٹ تھا، انہوں نے 2 لاکھ کو ملٹیپلائی 12 سے کر کے، فارمولا بڑا عجیب سا ہے نا کہ آپ 12 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے، ملٹیپلائی کرنے کے بعد جو اس کا ٹیکس سال کا بنے گا اس کو 12 میں ڈیوائڈ کر کے آپ اس کی ٹیکس ڈیڈکشن کر لیں گے. ٹھیک ہے. اب ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر جب میں اپنی ٹیکسیبل انکم دیکھتا ہوں تو وہ اس کو تھریشولڈ کو چیک اپنا ٹچ نہیں کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب یا کئی ایسے لوگ ہیں جن کے پاس پراپرٹیز ہیں لیکن ان کی ادروائز انکم نہیں ہے. دائرہ کار میں آنے کے لیے کوئی فائدہ بھی ہے لوگوں کو، جس میں ود ہولڈنگ ٹیکسز بینکوں کے ذریعے کٹ جاتے ہیں، موبائل کے ذریعے کٹ جاتے ہیں، وہ بجلی کے ذریعے کٹ جاتے ہیں، دوسری ادر چیزوں میں وہ اس کو ڈبل ٹیکس دینا پڑتا ہے بندے کو. دیکھیں فائدہ، دیکھیں اس میں فائدہ یہ کوئی بزنس تھوڑی کر رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے. کہ جس کے اندر آپ کہیں گے کہ جی مجھے جناب اس کے اندر فائدہ بھی ہونا چاہیے یا مجھے اس کے اندر نقصان نہیں ہونا چاہیے، یہ بات نہیں ہے. یہ آپ کا قومی فریضہ ہے، آپ کو ٹیکس دینا ہے، ہم نے ملک چلانا ہے. تو ملک چلانے کے لیے اگر میں اس ملک سے اگر کوئی ارن کر رہا ہوں تو اس کے اوپر مجھے ٹیکس دینا ہے. اگر گاڑی میں خریدتا ہوں، اگر مجھے 50,000 مجھے وہاں گاڑی لیتا ہوں، نیٹ 50,000 دینا پڑتا ہے ٹیکس کا. اگر میں نیٹ میں ہوں تو پھر مجھے کم 25,000 دینا پڑے گا. آپ نے سب سے فرسٹ آف آل تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ نے یہ دیکھنا کہ میرے ٹیکس دینے سے میرے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں دوبارہ عامر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. میڈم، خواتین جو آپ کی چیمبر کی ہیں، ممبران ہیں 3,000 سے زیادہ جس طرح آپ بتا رہی تھی، یہ سب اینٹین ہولڈر ہیں، سب گوشوارہ جمع کرواتی ہیں؟ اور آپ کیا سمجھتے ہیں جو گوشوارہ 40 صفحات سے زیادہ ہے اس کو آسان ہونا چاہیے؟ کیسا آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ ٹیکس کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے عام آدمی کی بہت سارے ذہن میں سوالات ہوتے ہیں، اور خواتین کے لحاظ سے اگر آپ پوچھیں تو خواتین کو اس سے بہت زیادہ یہ شکایت ہے کہ گوشوارے کو ایزی لینگویج میں ہونا چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیں بڑی کمپنیز ہوتی ہیں وہ ہائر کر لیتی ہیں چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، تو وہ تو ان کے پے آپ کو پتہ ہے ہزاروں کی مد میں وہ لے لیتے ہیں اپنی فی جو ہوتی ہے. لیکن وہ ساری خواتین جو ہیں وہ اس پیمانے پہ کام نہیں کر رہی ہوتی کہ وہ ان کو اتنا پے کر سکیں. تو اس کو تو سب سے پہلے تو جو اس کا پوائنٹ ہے ٹیکس دینے سے بھی پہلے گوشوارے کو آپ کو ایزی زبان میں کرنا چاہیے. اردو میں بھی آتا ہے، انگریزی میں بھی آتا ہے، دونوں جی، لینگویج میں آتا ہے. لیکن وہ اتنے ٹیکنیکل کوسچنز ہوتے ہیں کہ وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. جیسے سر نے بات کی ہے کہ ہمارے چیمبرز میں اویئرنیس سیشن ہونے چاہیے، تو میں یہ بالکل اس کی مطلب میں ان سے بالکل ایگری کرتی ہوں کہ یہ ضرور آپ ہم جیسے لوگوں کے لیے آپ یہ اس کو. خواتین زیادہ اس نیٹ میں آنے سے گھبراتی ہیں، خوف زدہ ہوتی ہیں، یا خود پتہ ہے ان کو ہمیں جمع کوانی ہے، اسی کے ذریعے ہمیں کاروبار کرنا ہے؟ نہیں، یہ دیکھیں یہ جس طرح ایک قومی فریضہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ٹیکس دیں، لیکن کووڈ کے بعد آپ نے دیکھا کہ کاموں کے حالات کس طرح سے ہو گئے ہوئے ہیں. تو اس میں ہمیں ہماری گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ کم از کم سال 2 کے لیے اتنا کی ریلیف مل جائے تاکہ ہم اپنے کاموں کو سٹیبل کر سکیں. بزنس کمیونٹی بہت کرائسس سے گزر رہی ہے، اور اگر بزنس کمیونٹی کرائسس سے گزر رہی ہے تو ہمارا ملک کس طرح ترقی کرے گا. تو پلیز ہمیں یہ اس پروگرام کے توسط سے یہ میں اپیل کروں گی گورنمنٹ سے کہ آپ اس پہ نظر ثانی کریں تاکہ یہ ہمارے لیے آسان سے آسان تر ہو جائے. کورونا کی کووڈ کی صورت میں پنجاب ریونیو اتھارٹی نے 25 سروسز پہ 16% ٹیکس کم کر کے 5% دیے. پھر حکومت کم شرح پہ قرضے دیے، اسکیمیں نکالی تاکہ بزنس مین
परेशान ना हो, वो जो बिठा के तनख्वाहें दी जा रही हैं वो बैंक कर्जे दे, ख़वातीन को कर्जे मिले स्कीमों के ज़रिए, ख़वातीन को काम जी मिले। ख़वातीन को हमारे चैम्बर्स में तो जो ख़वातीन आती हैं वो काफ़ी इस चीज़ से परेशान होती हैं कि जब भी वो कर्ज़ लेने के लिए जाती हैं तो उसकी इतनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि वो पूरी नहीं कर पाती। तो ये भी फिर उसी हवाले से आ जाता है कि जब तक उनको इसके बारे में ट्रेन नहीं किया जाएगा, एजुकेट नहीं किया जाएगा, वो किस तरह से इसको अवेल कर सकेंगे, और अवेल नहीं कर सके तो आप जितनी मर्ज़ी स्कीम्स निकाल लें उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं। अपने पाकिस्तान में टैक्स कल्चर को आप किस तरह देखती हैं? हमारे पाकिस्तान में हर चीज़ बहुत एक्सट्रीम पे जाती है, या तो एकदम से गला घोंट दिया जाता है तो या बिल्कुल ही फ्री हैंड दे दिया जाता है। तो ये है कि मुझे लगता है कि जिस तरह सारे ममालिक में ये होता है कि आप दरमियान में एक, पहले हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा गुर्बत भी है, एजुकेटेड लोग, मतलब मिक्स कम्युनिटी है। आपको सबसे पहले लोगों को इससे टैक्स से डराना नहीं है, उनको एजुकेट करना है कि किस किस तरह से वो कर सकते हैं। हमारे तो अभी तक बहुत सारे लोगों को, इवन कि मैं शायद ख़ुद को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ, कि हमें तो ये पता ही नहीं कि हमें टैक्स एग्जेम्पशन किस में है, कि हमें पता ही नहीं चलता। हम तो डबल लोग टैक्स दे रहे होते हैं, डोनेशंस भी दे रहे हैं, वो सब कुछ, और उनको पता ही नहीं कि कहाँ पे हो रही है। तो इस बारे में इस पे भी गौर करना चाहिए। अच्छा, अब मसला ये है कि जिस तरह लेडीज़ का काम होता है तो हर एक का तो एक बड़े पैमाने पे काम नहीं होता। तो कुछ लोग इस तरह करते हैं कि अपनी चीज़ें बाय एंड सेल जिस वक्त करती हैं तो उसमें इजी पैसा जो अकाउंट है, हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा आजकल जायज़ कैश, इजी पैसा, ये बहुत ज़्यादा चल पड़ा हुआ है। इसमें सबसे पहले जो सिस्टम था उसमें एक साइड से इसकी कटौती होती थी टैक्स की मद में। तो अब दरमियान में इन्होंने, आई थिंक गवर्नमेंट ने इसको मना कर दिया और फिर उन्होंने मेरे ख्याल से इसे एग्जाम्प्ट कर दिया। उसके बाद अब दोनों साइडों से कटौती हो रही है। अब जो दे रहा है, जो भिजवा रहा है, उसके भी काट रहे हैं पैसे, और जो ले रहा है उसके पैसे भी काट रहे हैं। ये कटने वाला टैक्स जी, अब ये डबल हो गया कि मतलब जो दरमियान में आपको रिलीफ मिला है आपने उसको दोबारा से लेना शुरू कर दी। ये मैं आपको कह रही ना कि हर चीज़ एक्सट्रीम पे एकदम से चली जाती है, बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया जाता है। तो थोड़ा सा इस पे मुझे लगता है चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। अगर आप कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर रेगुलर फॉलो अप होना चाहिए, तब जाके आपको आपके मतलब डिज़ायर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। पैसा और टैक्स एग्जाम्पशन के बारे में पूछेंगे, लेकिन ब्रेक से बाद पहले मैं जाना चाह रहा हूँ शफीक कमर साहब के पास। शफीक कमर साहब, आप टैक्स पे काफ़ी आपने रिसर्च की है। जो हमारे टैक्स का पाकिस्तान में निज़ाम है, जिस तरह मैडम कह रही है, खौफ का एक फ़ज़ा कायम हो जाती है, या इतना खौफ पैदा कर दिया जाता है, लोग डरते इस तरफ नहीं आते, या फिर बिल्कुल छूट दे दी जाती है। आप क्या समझते हैं? आप हमारे जो टैक्स निज़ाम को कितने करीब से देखते हैं? क्यों आपने बहुत इस पर रिसर्च की हुई है, लेकिन ब्रेक से बाद आपसे जवाब लूँगा। नाज़रीन, छोटा कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। जी शफीक साहब, आवाम के हवाले से कि आवाम जो पाकिस्तान के हैं और जिनको किसी खाते में भी नहीं गिना जाता, मसलन इनकम टैक्स जो पे कर रहे हैं वो तो फाइलर गिने जाते हैं, लेकिन मैं उन आवाम की नुमाइंदगी कर रहा हूँ कि जो टैक्स भी देते हैं, सिर्फ नाम चेंज हैं, क्योंकि कुछ 28-29 किस्म के टैक्स हैं। इनकम टैक्स की बात होती है, लेकिन जो बच्चा पैदा होने वाला, जिसके पैम्पर से लेके और मुर्दे के कफन तक आवाम टैक्स दे रही है, उसका जिक्र नहीं होता अमूमन। इनडायरेक्ट टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं। वो जनरल सेल टैक्स है और हर चीज़ पे इंक्लूड कर दिया। अब पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और यहाँ 60% लोग जो हैं वो खत्ते गुरबत के लकीर से नीचे का, बहुत से मसाइल हैं। इस वक्त पाकिस्तान जो, मैंने बहुत सी रिपोर्ट्स देखी हैं कि एशिया में महंगे तरीन ममालिक की लिस्ट में है, लेकिन बाज़ लोग आके ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान बड़ा सस्ता है बाकी मुल्कों से, लेकिन वो कंपैरिजन ये नहीं करते कि जिस मुल्क की मिसाल दे रहे हैं वहाँ के आम आदमी की इनकम क्या है। यानी हमारी तो 17-17,500 है ना मिनिमम, हम तो वहाँ पर तो 20,000 कर दिया जी, 20,000 कर दी। अच्छा सर, गुजारिश ये कि पाकिस्तान में 99 से पहले इनकम टैक्स
کی حد تک لوگ متعارف تھے کہ جو ٹیکسیبل آمدن ہے اس پہ ٹیکس ہوگا. لیکن یہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں جنرل سیل ٹیکس کا نظام آیا اور جس میں پورے ملک میں سروے کیا گیا اور پھر یہ نافذ کر دیا گیا کہ 15% ہر چیز پر ٹیکس ہوگا, اور وہ 15% سے بڑھتے بڑھتے پھر کہیں 18% بھی ہے, اور اگر آپ کسی اچھے ہوٹل میں کھانا کھائیں تو 24% بھی ہے. اب میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ٹیکس نیٹ ورک میں نہیں ہے, غریب لوگ ہیں جی, یہ تو دیتے ہی نہیں ٹیکس. میں نے اس کی کیلکولیشنز کی ہیں کہ غریب لوگ جو کسی کھاتے میں نہیں ہیں وہ 200 کھرب روپے ٹیکس دیتے ہیں. 200 کھرب روپے جی. اچھا وہ کس طرح ہمارے ملک کی آمدن بھی نہیں ہے سر, نہیں دے رہا تو چور بازاری میں ڈھونڈے نا کہ کہاں جاتا ہے. میں آپ کو کیلکولیشنز بتا رہا ہوں کہ ہم سر 15% جنرل سیل ٹیکس ہر ایک پر. لاہور کی 2 کروڑ کی لگ بھگ آبادی ہے اور موسٹلی لوگ باہر سے کھانا کھاتے ہیں. آپ صبح کا ناشتہ بالکل عام والا آدمی والا دال سے روٹی کھائیں 3 ٹائم, جو بندہ سمجھ لیں کہ باہر کے شہر سے یا نوکری کرنے آیا ہوا اور ہوٹل پہ کھانا کھاتا ہے, تو وہ 100 روپے کا ناشتہ کرے گا, اس میں 15% جنرل سیل ٹیکس چلا گیا. دوپہر کا کھانا کھائے گا, رات کا 3 ٹائم کھانے پہ ایک آدمی صرف جو خود کھانا کھا رہا ہے اس پہ 45 روپے ڈیلی دے رہا ہے. اس کو آپ ملٹیپلائی کریں 20 کروڑ سے تو یہ 9 ارب روپے ڈیلی بنتا ہے. وہ سارے بندے تو ہوٹل پہ نہیں نا کھاتے سر میری غرض سنیں نا, میں نے وہ لوگ نہیں بھی کرے جو 5000 پر ہیڈ بھی کھاتے ہیں, وہ اس میں انکلوڈ نہیں کرے جو 3000 روپے پر ہیڈ کھاتے ہیں. میں تو 100 روپے کی بات کر رہا ہوں نا سر. 100 روپے تو گھر میں بھی پکا کے کھائے گا تو اس میں گھی, مرچیں, آٹا, سوئی گیس سب استعمال ہوتی ہے نا, وہ سب چیز پہ 15% جنرل سیل ٹیکس ہم دے رہے ہیں. میں اس حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ آپ اس کو 20 کروڑ پہ رب دیں تو یہ 9 ارب روپے تو صرف ہم کھانے پہ ٹیکس دینے ڈیلی. اس کے بعد آ جائیں بجلی کے بل. بجلی کے 4 کروڑ کنزیومر ہیں پورے پاکستان میں, جو گھروں والے ایک ایک گھر پہ 4 میٹر لگیں گے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے گھر اوپر 3 4. اس کے بعد انڈسٹریل اور یہ سارے. اب اگر ہم 6000 روپے 300 یونٹ سے زیادہ جلا لیے, وہ معمولی بات ہے, 5 مرلے کے گھر میں جل جاتے ہیں, تو اس میں سر تقریباً 15% کے حساب سے لگائے وہ 1000 روپے کے قریب ہم ہر گھر جو ہے وہ بجلی کے بل پہ ٹیکس دے رہا ہے. غریب ترین کی میں بات کر رہا ہوں جی. پھر آ جائیں ٹیلی فون پہ 12 کروڑ سیل فون ہے پاکستان میں, گورنمنٹ کی 20 کروڑ سے زیادہ 12 کروڑ مطلب وہ کہتے ہیں نا سر. اب اگر آپ 100 روپے کا کارڈ ڈیلی ڈلوائیں تو 24 روپے تقریباً اس پہ کٹ جاتے ہیں, تو اس کو ضرب دیں آپ 12 کروڑ سے. ابھی اس میں زیادہ یوز کرنے والے کوئی نہیں میں بات کر رہا, منیمم کی کر رہا ہوں. پیٹرول ڈلوانے جائیں آپ تو پیٹرول پہ یعنی جو باہر سے عالمی منڈی سے تیل کی قیمت آئی ہے وہ 60 روپے اور ٹرانسپورٹیشن لگا کے 70 روپے, لیکن وہ 120 روپے تقریباً مل رہا ہے. اس پہ 40 یا 50 روپے جنرل سیل ٹیکس پر لیویز اور ڈیوٹیز ملا کے ہر بندہ دے رہا ہے. اب اگر ایک بندے نے ایک بائک رکھی ہوئی ہے سر اور وہ 1 لیٹر پیٹرول ڈیلی ڈلواتا ہے تو وہ 1500 روپے مہینہ انڈائریکٹلی ٹیکس صرف پیٹرول پہ دے رہا ہے, اور سال کل کرے 18,000 روپے 18,000 روپے. اس طرح یہ کیلکولیشنز آپ کریں گے, یہ میرے پاس فگر میں آپ کو دے دوں گا, آپ اس کو دیکھ لیجیے گا. اب بات یہ کہ جب ہم یہ سارا ٹیکس دے رہے ہیں, لیکن وہ میں تھوڑی سی مثال دینا چاہوں گا کہ امام الدین صاحب بڑے مشہور پنجاب کے ایک شاعر تھے, تو کسی مشاعرے میں لیٹ پہنچے تو ان کا نام نہیں تھا, تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ شمار دانہ تسبیح میں امام نہیں, کہ میں امام الدین گواویہ میں کسی کھاتے میں نہیں ہوں, میں اچھا خاصا. اس طرح ہم عوام جو ہے نا وہ کسی کھاتے میں گنے نہیں جا رہے, لیکن سب کچھ ہمارے لیا جا رہا ہے. ہم بجلی کا سوئچ آن کرتے ہیں تو ٹیکس والوں کا میٹر شروع ہو جاتا ہے, ہم باتھ روم میں جا کے نلکا کھولتے ہیں ٹیکس کا میٹر چلنا شروع ہوتا ہے, ہم کچن میں جاتے ہیں موٹر سائیکل کو کک مارتے ہیں, یعنی ہم ہوا بھی لیتے ہیں تو میں تو کہتا ہوں اس پہ بھی ٹیکس ہے, اس لیے کہ بجلی کے بغیر پنکھے نہیں چلتے. تو یہ سارا سلسلہ ہے, اس کو اون نہیں کرتا کوئی. آن تو کرتی ہے حکومت, میں آن کرتی ہے, سڑکیں آپ کو دے رہی ہے, ہاسپٹل بنا کے دے رہی ہے, آپ کو ایجوکیشن دے رہی ہے. سر جب اکثر ٹی وی پہ ٹیکس کی بات ہوتی ہے تو وہاں یہ فگر آتی ہے کہ صرف پاکستان میں 12 لاکھ لوگ ٹیکس نیٹ ورک میں ہیں. وہ تو ان کو گنتے ہیں جو فائلر ہیں, جو گوشوارہ جمع کرواتے ہیں ان کو سمجھتے ہیں نا. لیکن سر یہ بھی تو ٹیکس ہے نا, صرف نام چینج ہے نا, عوام تو دے رہے ہیں ٹیکس, تو ان کو کیا ریٹرن مل رہا ہے. جب یہ ٹیکس امپوز کیا گیا تھا تو اس میں باقاعدہ پڑھ لیجیے گا آپ کہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہر دکاندار اکاؤنٹنٹ رکھے گا اور جو بھی چیز کوئی خریدنے آئے گا اس کو رسید دے گا, اور اگر وہ فائلر ہے یا کسی جگہ وہ آلریڈی کسی سٹیج پہ ٹیکس دے چکا ہے تو اس کو ایڈجسٹ کرے گا. آج کتنی دکانوں پہ رسید ملتی ہے اور کون ایڈجسٹ کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا المیہ یہ تو ہے, اسی لیے تو ہمارا دستاویزی معاشرہ آج تک کامیاب نہیں ہو سکتی. جی سر بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی طریقے سر آپ کوئی شعبہ لے لیجئے, آپ بجلی, پانی, گیس, ٹیلی فون, کھانا, الیکٹرانکس, مشینری, گاڑیاں, ہر چیز, شاید یہ جو ٹیکس
ٹیکس کی نگاہ سے بچ کے گزرتی ہو. اب اس کو اگر کیلکولیشن، میں نے تو یہ ابھی وہ والا ٹیکس کی فگرز بتا رہا ہوں کہ جو غریب آدمی جن کو گنا نہیں جاتا لیکن وہ کتنا ٹیکس دے رہے ہیں، اور جو باضابطہ دے رہے ہیں، مثلا کہ جو آپ کے سرکاری ملازمین ہیں ٹیکس سے پیبل جس کی سیلری ہے اس سے ٹیکس کاٹ کے اس کو سیلری دی جاتی ہے. آپ کہہ لیں کہ فورسز میں کتنے، سول سروس میں کتنے، ایجوکیشن میں، یہ سارے ڈپارٹمنٹ 7-8 لاکھ بندے ہیں جی ٹھیک ہے نا سر، وہ سب دے رہے ہیں سر ٹیکس. اسی طریقے سے جو آپ کے بڑے تاجر یعنی بڑی انڈسٹریز ہیں ان کو انہوں نے اس طریقے سے ٹیکس لگا دیا گیا ہے ان کی پروڈکشن پہ کہ وہ چوری کر ہی نہیں سکتے، یا کریں گے تو بڑی ریشو کم ہے. مثلا میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں کہ سب سے بلک بجلی کے بل آتے ہیں فرنسز کو، ٹھیک ہے سر. اب فرنسز والوں کا 2-2.5 کروڑ کا مہینے کا بل ہوتا ہے. انہوں نے اب کیا کیا کہ چوری نہ کر سکیں، انہوں نے 600 یونٹ پر کنزیوم پہ لگا دیا کہ جس نے 600 یونٹ جل گئے تو سمجھ لو 1 ٹن بلٹ بنا لیا اس نے. اس پہ وہ اس کے حساب سے کیلکولیشن کر کے اس سے ٹیکس لے لیتے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکس لے لیتے ہیں، ایکسٹرا ٹیکس لے لیتے ہیں. یعنی کہ ٹیکس جدھر چلے جائیں نا، رات کو بھی خواب میں ٹیکس نظر آ رہا ہوتا ہے، دن کو بھی نظر آتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں ہمیں کیا دے رہے ہیں، عوام کو کیا دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سڑکیں تو ضرور بنا رہے ہیں، لیکن جس طرح میڈم بتا رہی تھی کہ کووڈ آیا ہے، لوگ بے روزگار ہو گئے، پوری انٹرنیشنلی کمیونٹی ڈسٹرب ہوئی ہے، کاروبار ڈسٹرب ہوئے، تو کیا گورنمنٹ نے پورے یہ 2 سال میں ایک مرتبہ جو غریبوں کو جی کہا جی 87 پہ کریں SMS تو آپ کو 12,000 روپے ملیں گے 6 مہینے کے لیے، 2,000 روپے مہینہ. مجھے بتائیں 2,000 روپے مہینے میں گھر تو نہیں چلتا ہے، نہیں چلتا نا، اور وہ بھی ایک دفعہ سر. اور اس میں بھی معذرت کے ساتھ میں وہ الفاظ نہیں استعمال کرنا وہ تو چاہتا، پہلی دفعہ چلو اس حکومت ملے تو ہیں کسی کو، ملے ہیں سر، لیکن وہ بے نظیر انکم ٹیکس میں سے دیے گئے. اس کا نام پروگرام احساس پروگرام رکھ دیا گیا، وہ کوئی علیحدہ بجٹ ایلوکیٹ نہیں کیا. تو بات یہ گزارش ہے سر کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہر بندہ اس ملک میں ٹیکس دے رہا ہے، چاہے وہ تھوڑا دے رہا ہے یا زیادہ دے رہا ہے، اس کو اون کرنا چاہیے. سیکنڈلی یہ ہے کہ ٹیکس کے سسٹم کو آسان بنائیں، اور جو ٹیکس جو خوف ہے لوگوں کو کہ ہم نے ایک دفعہ فائلر بن گئے تو پتہ نہیں پھر کیا ہوگا، ہماری جائیدادیں، ہمارے زیور، ہماری زمین. آپ کیا سمجھتے ہیں کیسا آسان سسٹم ہونا؟ سر اسان سسٹم یہ ہے کہ جو کنفرم انکم ہے نا، یعنی گورنمنٹ ایک تو پیرامیٹر بنائے کہ کنفرم ایک اسٹیج. کیا ہم تیار ہیں اپنی انکم کو سچ بتانے کے لیے؟ اون کرتے ہیں ہم ہماری اتنی انکم ہے اس پر ہمارا ٹیکس بنتا ہے. جی بالکل، دیکھنا ابھی تو جبرن میں تو دے ہی رہے نا، تو اگر وہ فکس کر دیں گے ان کے لیے بہت آسان ہے. جب گورنمنٹ کوئی چیز لینا چاہے نا سر تو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا. دیکھنا کہ اب ہم گھی کا ڈبہ لینے جاتے ہیں 5 کلو کا 1,500 روپے کا نا، تو آلریڈی اس میں 350 روپے جنرل سیل ٹیکس ہوتا ہے، دینا پڑتا ہے. نہیں تو وہ گھی والا گھی نہیں دے گا، کہے گا چلے جاؤ. تو اس لیے گورنمنٹ کے پاس تو بہت راستے ہیں نا جی، اگر وہ چاہیں تو لے سکتے ہیں. یہاں پہ میں ایک بات کروں گی کہ اب جس طرح عورتوں نے گھر کا بجٹ چلانا ہے، مطلب گھر میں بھی ظاہر ہوتا ہے، تو اس میں جو یہ سارے الیکٹریسٹی بل اور یہ سارے گیس کے بل آ جاتے ہیں، اس میں اتنے ٹیکسز کٹتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ الیکٹریسٹی کا بل تو ہمیشہ اس میں ٹیکس تو اتنا زیادہ لگ جاتا ہے اور اتنا بل وہ بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ اس پہ بہت زیادہ گورنمنٹ کو ضرورت ہے، کیونکہ یہ عوام کی آواز ہے، اور اس پہ ان کو جو عام جو چیزیں ہیں جس طرح روٹی، دال، یہ ان چینی، ان چیزوں پہ پلیز میں گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ان کے اوپر ذرا دیکھیں، یہ سستی ہونی چاہیے. جو ٹیکس ایبل جیسے کہ انکم نہیں ہے، ایک پیٹرول جس کی 4 لاکھ آمدن نہیں ہے سال میں، وہ گوشوارہ نہیں جمع کرواتا، ٹیکس نیٹ میں نہیں آتا، لیکن وہ پیٹرول ڈلواتا ہے تو وہ بھی اتنا ہی ٹیکس ادا کرتا ہے. موبائل چارج کرواتا ہے وہ بھی اتنا ہی ٹیکس ادا کرتا ہے. ٹیکس دینے والا نہ دینے والا برابر تو دونوں ہیں، سہولتیں، لیکن ٹیکس جو فائلر ہیں ان کو سہولتیں بھی ہیں کیونکہ ٹیکس کم کٹتا ہے، وہ ویسے بھی جمع کروانا چاہیے. انڈائریکٹ ٹیکس تو حکومت ہر فرد سے لے رہی ہے، لیکن یہاں پہ جو ٹیکس دے رہے ہیں ان کو ان چیزوں سے آگاہی نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو اس آگاہی کی بہت ضرورت ہے. اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ آپ کو اس پہ پروگرام کرنا چاہیے، اور ہر جگہ پہ جا کے اسپیشلی چیمبرز میں جا کے، تاکہ وہاں پہ ہر قسم کی خواتین، آدمی جو کام کر رہے ہیں، لو اسکیل پہ بھی کریں، میڈیم پہ بھی کریں، ہائی اسکیل پہ بھی کر رہے ہیں، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے ان کے رائٹس کیا ہیں، انہوں نے کہاں پہ کس طرح پے کرنا ہے، کدھر سے فائدہ اٹھانا ہے، تاکہ جب آپ کو کوئی انسینٹیو دیا جاتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز زیادہ مؤثر ثابت ہوگی. عامر صاحب سوال 3-4 آگے ہیں. ٹیکس ایگزمپشن کے حوالے سے لوگوں کو بھی یہ نہیں ہے میں یہ ٹیکس جو ادا کر رہا ہوں اس پہ ایگزمپشن ہے یا نہیں ہے. دوسرا ایک میڈم نے بات کی تھی جائز کیش پہ، ایزی پیسہ پہ، دونوں طرف سے کٹوتی ہوتی ہے. کیا سمجھتے ہیں یہ ٹیکس واقعی حکومتی خزانے میں جاتا ہے یا حکومت اس سے خزانے میں جاتا ہی نہیں ہے، حکومت کو نقصان لاس ہوتا ہے، عام آدمی کے اوپر اس کے اثرات
पड़ते हैं, जिस तरह अभी अवाम की बात वो कर रहे थे, इतने टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स, लेकिन उसको ऑन नहीं किया जाता, ये क्या वजूहत हैं? लेकिन ब्रेक से बाद आज नाज़रीन छोटा सा कमर्शियल ब्रेक मत आते। वेलकम बैक नाज़रीन। जी आमर साहब, जो मैडम का सवाल है कि जैस कैश पे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ये वो, अभी देखें गवर्नमेंट ने ना अभी इससे अगले स्टेप पे चले गए हैं। मैडम तो अभी पिछली बात कर रही है ना, जी अभी गवर्नमेंट इससे अगले स्टेप पे चली गई है कि जो वहाँ पर नॉन फाइलर होगा उससे एक्स्ट्रा टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, मतलब ऑनलाइन उसके, हाँ जी, ऑनलाइन पेमेंट के ऊपर। दूसरी बात ये है कि पहले जब इससे जो पहले वाला जो बजट था उसमें ये था कि अगर आप कैश विड्रा करते थे 50-60 हज़ार से ऊपर, जो भी एक सर्टन लिमिट थी, तो उसके ऊपर टैक्स डिडक्शन होती थी नॉन फाइलर की भी, और मतलब वैसे भी। वो तो ख़त्म कर दिया हुकूमत ने। वो अब ख़त्म कर दिया है। लेकिन अदरवाइज़ क्या हो रहा है कि बैंक्स जो उनसे हैं, मैं आपको करप्शन का ज़रिया बता रहा हूँ कि लोग करते क्या हैं, कितने स्मार्ट लोग हैं ये लोग सारे। जी जी। अब पहले ये लोग टैक्स डिडक्शन वगैरह ये वो सारा कुछ चेक एंड बैलेंस, चूँकि गवर्नमेंट के पास सिस्टम उस तरह का कंट्रोल करने वाला मैकेनिज़्म नहीं है सारा, तो अब बैंक्स ने क्या किया कि अब उसके अंदर अगर आप एक बैंक से दूसरे बैंक में करते हैं तो उन्होंने बैंक चार्जेस रख दिए, नाम उन्होंने बैंक चार्जेस का दे दिया। पहले टैक्स विदहेल्ड था, अब बैंक चार्जेस का दे दिया। अब वहाँ पे भी नहीं इनका सिस्टम चला, तो अब इन्होंने अब ये ऑनलाइन जैसे गवर्नमेंट ने किया कि अगर कोई बंदा नॉन फाइलर होगा तो वो फिर उसका वो फर्दर टैक्स जो है ना वो काटेंगे। देखिए मुझे इस पे एतराज़ नहीं है कि ये काटेंगे या नहीं काटेंगे, नहीं, उसको काटना चाहिए। अगर कोई बंदा नॉन फाइलर है और बहुत सारी अशिया जो है वो ज़रूरियात ज़िंदगी की वो ख़रीदे जा रहा है, आपका लिविंग स्टाइल जो है वो आप 5 स्टार और मतलब लेवल का है और इतनी मतलब आपके लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं, और दूसरी तरफ आप कहें कि जनाब हमारा जो है ना वो टैक्स के सिस्टम के अंदर नाम भी ना आए। अब 22 करोड़ की आबादी है जितनी भी हमारी है, जो भी आप उसको करते हैं, उसके अंदर से इसकी तादाद कम होने की बुनियादी वजह क्या है? बुनियादी वजह ये है कि लोग खुद से ही नहीं चाहते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास आते हैं, जी जी। हम उनको कहते हैं कि यार आप ये कर लें, वो कहते हैं नहीं, जब फंसेंगे तब आएंगे, इससे पहले कोई आने के लिए तैयार नहीं। जब तक जिसकी कोई मजबूरी ना हो तब तक कोई आने के लिए तैयार नहीं। टैक्स रिडक्शन आप निकाल के देखें, हम 12 लाख लोग या 23 लाख, तो ज़्यादा हो गई है तादाद, 30 लाख के करीब हो गई है। अब मतलब जितने लोग हम लोग टैक्स दे रहे हैं उससे कितने ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जो टैक्स कटवा रहे हैं लेकिन नेट में नहीं आ रहे। जी जी, और डबल टैक्स कटवा रहे हैं। ठीक है, डबल टैक्स कटवा रहे हैं ड्यू टू द रीज़न कि वो कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है, ख़राबी सिस्टम की है कि हमारे सिस्टम के अंदर जो बंदा एक मर्तबा आ जाता है उसको वो इतना कंफर्टेबल उसमें नहीं रहता। ठीक है, जैसे ही क्योंकि वो उनकी एक्सेस में आ जाता है, महकमा जो है जो उनकी एक्सेस में है उन्हीं को ही जनाब वो फोर्स करता है। जो लोग बार वही होते जो हैं। उनकी एक्सेस में नहीं है उसके लिए वो कुछ नहीं करता, उसके लिए तो इनके बाहर नुमाइंदे घूम रहे होते हैं, वो बार्गेनिंग करके तो उसको वो ख़त्म कराते हैं सारा कुछ। हमें जो इस वक्त जो हमें ज़रूरत है, देखें ये ऑनलाइन इसके अंदर टैक्स का आ जाना कोई बुराई नहीं है, ठीक है, इसको क्योंकि बहुत सारा अब ये आने वाले वक्त के अंदर सिस्टम चलना ही ऑनलाइन है। ठीक है, गवर्नमेंट ने रेवेन्यू जनरेट करना है तो उसको ऑनलाइन ये सारे सिस्टम। लेकिन जो पहले वाली बात है कि क्या इनके पास कोई ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके तहत ये लोग जो लोग डिडक्शन करते हैं। अब देखें मैं आपको एक बड़ी मैं आपको सिंपल सी मिसाल देने लगा हूँ, इसके ये रेस्टोरेंट्स टाइप या फर्दर जो भी लोग ये टैक्स कलेक्ट करते हैं डेली बेसिस के ऊपर, जहाँ पर जनरल पब्लिक की डीलिंग है। जी जी, ठीक है, अब ये इसके अंदर कुछ सर्विसेज के ऊपर आ जाते हैं, कुछ इनकी आ जाती हैं अपना फेडरल की लेवीज आ जाती हैं। जी जी, जो सर्विसेज वाली होती हैं या फेडरल वाली होती हैं, इनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये जिसके अंदर ये काउंट कर सकें कि आज इन लोगों ने 10 बंदों को डील किया या 15 बंदों को डील किया या 100 बंदों को डील किया। हमारे पास अगर कोई बंदा आता है वो कहता है कि जी मैंने रेस्टोरेंट की रिटर्न फाइल करनी है। अभी तो खैर पीआरए ने तो वो वहाँ पर अपनी वो मशीनरी वो रिम्स और ये वो सारा कुछ किया, लेकिन वो भी कहाँ है।
وہ وہاں ہے جہاں پر چین بزنس ہے یا بڑے لیول کے جو لوگ ہیں جن کا ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں وہیں پر ہی صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے. باقی جو لوگ کر رہے ہیں, باقی جو کاٹ رہے ہیں نیٹ میں بھی نہیں ہے, اب وہ کر کے رہے ہیں, وہ کاٹتے ہیں 100 بندوں کا دن میں. ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ میں جو کہ پریکٹس کر رہا ہوں تو مجھے پتا ہے کہ ہم 2 دن سے زیادہ کی سیل نہیں ڈالتے اس کی. صحیح کہہ رہے ہیں آپ. 2 دن کی سیل 28 دن کے پیسے. اب ایک عام بندہ جو ہے وہ کھانا کھا کے آیا, اس کو وہ کیسے پکڑیں گے؟ اس نے تو جا کے کہیں کسی جگہ پہ کوئی ریکارڈ کسی کو دینا ہی نہیں ہے, نہ اس نے ڈپارٹمنٹ کو کہیں بتانا ہے, نہ ڈپارٹمنٹ کے پاس کوئی ایسا میکینزم ہے کہ وہ اس کو جا کے پکڑ سکے کہ بھئی آپ نے تو 100 لوگوں کو کھانا کھلایا. یا اسی طرح سے آن لائن سسٹم کے اندر آپ نے 50,000 لوگوں کو جناب آپ نے جو سا نا پروڈکٹ سیل کیا ہے, تو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے 10,000 لوگوں کو کیا ہے. اس کے پاس کوئی ایسا سسٹم تو موجود ہونا چاہیے نا. ہماری قوم کو جتنا بھی ہمارا یہ ٹیکسز کٹ رہا ہے, ویسے معذرت کے ساتھ میرے بھائی کے ساتھ مطلب انہوں نے ابھی جو باتیں کی ہیں وہ کوئی اور باتیں ہیں, مطلب وہ پریکٹیکل اپروچ والی نہیں ہے. مطلب یہ آئیڈیاز ہیں سجا ہے, مطلب ہم سوچتے جا رہے ہیں, وہ کیلکولیشن ہے ساری, ہر چیز جتنا ٹیکس ڈیڈکشن ہو رہی ہے سارے کا سارا سسٹم میں آ رہا ہے. جہاں پر جس جگہ پر سی پی آ رہا ہے وہ آپ جا کے چیک کریں, آپ کو ملے گا کہ جی اتنا ٹارگٹ تھا ہمارا اس میں. اچھا, دوسری جو بات ہے نا, دیکھیں میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات کی ہے کہ جب تک ہم اس ٹیکس کے جو نظام ہے اس کے اندر چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھیں گے. مثلاً کس طرح سے, جیسے میں نے پہلے مثال دی تھی کہ پہلے کار چوری, موبائل سنیچنگ زیادہ تھی. جب ٹریکر آیا یا اس کے اندر اپنا ایمی نمبر آیا, سب کو پتہ چل گیا کہ آپ جو ہے نا ہم پکڑے جائیں گے. کم ہو گئی, ختم تو نہیں ہوتی کبھی بھی کوئی چیز, کم تو ہو گئی لیکن کم ہو گئی. یہ سسٹم یہ ہم نے نہیں لگایا, یہ ورلڈ وائڈ, یہ ہماری قوم کی نہیں, یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے یہ انسان وائلیٹی بھی پیدا ہوا ہے. بابا آدم سے لے کے آج تک انسان کی فطرت ہی یہی ہے کہ اس نے وائلیشن کرنی ہے. خلیفہ اول کو جنگ لڑنی پڑی تھی زکوٰۃ لینے کے لیے بھی, ٹھیک ہے. ہمیں یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کی نیچر کو مد نظر رکھتے ہوئے جب تک ہم سسٹم کو اس طرح کا نہیں بنائیں گے کہ کوئی ہمارے سے بچ کے نہ جائے, تب تک کوئی بیچ میں آئے گا نہیں. انوائس مانیٹرنگ سسٹم جس طرح دبئی میں اس طرح کا آنا چاہیے. پھر پاکستان میں کوئی چیز انوائس کے بغیر ملتی نہیں ہے, آن لائن ہر چیز ہو جائے. دبئی کی بات نہیں ہے, دبئی والوں نے تو ہمارے سے سسٹم لیا. دبئی کا جو سیلز ٹیکس ہے ڈرافٹڈ بائی پاکستان ہے. پھر پاکستان کیوں نہیں ہو سکتا وہ؟ یہی بات ہے, یہاں پر یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے, یہاں پہ یہ لوگ کرنا نہیں چاہتے. اتنی بے حسی, یہ ہماری پالیسیوں, اتنی بے حسی ایف بی آر کے ملازمین کے اندر ہے, اتنی بے حسی ہے. سب سے بڑا جو ڈرا بیک اس وقت جو ہمارے اس کے اندر جو ایف بی آر کے سسٹم کے اندر چل رہا ہے, انتہائی معذرت کے ساتھ جتنی خواتین آئی ہیں ان کا ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ٹھیک ہے. وہ کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی, کسی کو نہ ان کو کچھ پتہ ہوتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کو کچھ پتہ ہونا تو پھر بھی چلے کو بندہ کہہ دیتا ہے, اسی لیے گفتگو نہیں کرتی. وہ کہتی ہیں جائیں وہ میرے انسپیکٹر سے بات کر لیں. اب وہ انسپیکٹر صاحب کہتے ہیں جناب ایسے یہ نہیں ایسے نہیں, سارا کام وہ کر رہا ہے, ساری باتیں وہ سب کچھ وہ کر رہا ہے. وہ کسی کے صبح 11 بجے سے پہلے کوئی آتا نہیں ہے, 3 بجے جناب اپنا جو انسان ہے انہوں نے واپس جانے کی جاری کر. صاحب ایک ٹیکس کا پیسہ جو قوم ادا کر رہی ہے اس کے پیسے سے ایک افسر تنخواہ لینے والا ہے, پھر وہ عوام کا نمائندہ ہونا چاہیے کہ افسر شاہی اس کے اندر ہونی چاہیے. دیکھیں وہ جو پیسہ لے رہا ہے, ابھی آپ اس کی تنخواہ کی بات کرتے ہیں. آپ میرے ساتھ چلیں کسی دن, میں آپ کو وزٹ کراتا ہوں ایف بی آر آفیسز کے, وہاں پر گاڑیاں دیکھیں کون کون سی کھڑی ہیں, مجھے وہ ثابت کر دیں کہ یہ گاڑی تنخواہ کے اندر مینٹین کر سکتا ہے. 1 منٹ ہے خواتین کے لیے انکم ٹیکس گوشوارہ حوالے سے اور ٹیکس نظام کے حوالے سے ایک پرپوزل میڈم 1 منٹ کی. ہاں جی, اس کے حوالے سے تو میں جس طرح آج کل وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام ہو رہا ہے, تو کیوں نہ یہ ہم اس میں ایک یہ بھی کام کر لیں کہ ہم سب سے پہلے خواتین کو قومی فریضہ سکھائیں کہ انہوں نے ٹیکس دینا ہے. اب ٹیکس کس طرح دینا ہے ان کے لیے یہ مشکل کام نہ بنایا جائے کہ وہ کسی کو ہائر کریں, کسی لائر کو, کسی سی اے کو, کہ وہ آ کے ان کے لیے کام کرے. اس کی ٹریننگ کرائی جائے ہر لیول پہ, تاکہ ان کو یہ سمجھ آ سکے کہ یہ کوئی ہوا نہیں ہے, یہ ٹیکس جو ہے وہ ایک قومی فریضہ ہے اور اس سے ان کی جان کو چھٹکارا حاصل نہیں ہے. جناب عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں آپ جناب شفیق عمر صاحب, کیا عوام کی کیا آواز ہے؟ سر گزارش ہے کہ عوام تو ایک تو مہنگائی سے تنگ ہے, پلس یہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ ٹیکس بھی دیتے ہیں لیکن وہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. مان لیا اون کر لیا, حکومت اون کرتی ہے, ڈائریکٹ ٹیکسز کو اون کرتی ہے حکومت, یہ نہیں کرتی. لیکن سر ایک اور بات جو بیچ میں رہ گئی میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ٹیکس جو ہوتا تھا وہ
टैक्सेबल इनकम पे होता था। इस वक्त टैक्स जो है वो फकीर भी दे रहे हैं, अंधे गूंगे बहरे, वो तो पहले भी मलांगे सब ऑलरेडी दे रहे पहले हैं। भी देते थे, पहले भी तो डायरेक्ट सर, टैक्स पहले भी थे। पहले सर जिस तरह जनरल सेल टैक्स जो है ना सर, खाना खाना है ना तो उससे पहले उसके अंदर टैक्स शामिल है ना। पहले तो इनकम टैक्स इनकम पे होता था ना टैक्स, इस वक्त इनकम आप कहना चाह रहे हैं इनकम पे टैक्स लिया जाए, बाकी दूसरी चीज़ों पे टैक्स नहीं लिया जाए। इनकम पे टैक्स होना चाहिए, लेकिन जो बाकी चीज़ें अगर उन पे यानी टैक्स है तो उसकी भी एक लिमिट है। आवाम की हालत को देख कर लगाएं कि मतलब कि ये बचे रहेंगे तो मुल्क भी रहेगा और सब कुछ रहेगा। नाज़रीन, हमारे एक्सपर्ट की आपने गुफ्तगू सुनी, क्योंकि टैक्स अदा करना भी कौमी फरीज़ा है, टैक्स गोशवारा भी जमा करवाना कौमी फरीज़ा है, लेकिन टैक्स नेट को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, को पॉलिसियाँ ऐसी बनाएं जो ज़मीन हक़ाइक़ के बराबर हों, जो लोग टैक्स देते हैं उनको सहूलियत फराहम की जाएँ, जो टैक्स नेट में नहीं है उनको टैक्स नेट में लाने के लिए इक़दाम किए जाएँ, ताकि जितना टैक्स नेट बढ़ेगा हमारा मुल्क उतना ही तरक्की करेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।